انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم پاکستان میں تو کہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، تو اسی چلتے پہ ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے، تجزیہ کریں گے کہ جو وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ سے کہہ کے آئے کہ بڑا کامیاب تجربہ تھا، دورہ تھا اور ورلڈ کپ ایک اور جیت کے آئے ہیں، لیکن آنے کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہونی چاہیے تھیں، لیکن یہاں تو غم کی شہنائیاں بج رہی ہیں، رد و بدل کی باتیں ہو رہی ہیں، بزدار صاحب کی بات ہو رہی ہے، پنجاب پہ بات ہو رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کھچڑی پکانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پک نہیں رہی ہے۔ تو ان سب موضوعات پہ بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مشہور اور معروف اینکر اور صحافی آسماں شیرازی جی موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے۔ تو گفتگو کا آغاز ہم ایک اور ایشو جو آج بڑا ٹرینڈ پہ چھایا ہوا ہے وہ ہے جو کل ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ صاحب کی کاروباری طبقے کی شخصیات سے، اور اس کی آج جسٹیفیکیشن بھی ڈی جی صاحب کی طرف سے آئی کہ جی اکانومی جو ہے وہ بھی سیکیورٹی ایشو ہے اور اس کے ساتھ اس کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیا یہ ہونی چاہیے تھی ملاقات یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بالکل ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ کافی دیر سے ملاقات یہ ہوئی ہے۔ لوگوں کو شاید اس پہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں آرمی چیف، لیکن ظاہر ہے کہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور حکومت میں جب اکانومی تھوڑی بہتر پرفارم کر رہی تھی، اگر ہم فگرز پہ جائیں تو 5.8 پہ تھی، اور جی ڈی پی اور باقی جو چیزیں تھیں، اس وقت بھی ایک سٹیٹمنٹ آرمی چیف کی طرف سے آیا تھا کہ اگر یہی حالات رہے اکانومی کے تو ہم کیسے چل پائیں گے وغیرہ۔ تو اب تو حالات جو ہے 2.8 پہ آ گئے ہیں، تو بالکل کنسرنس موجود ہیں، اور یہ ملاقات جو ہے مجھ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم تو ذرا خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پرائم منسٹر سے بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک ریالٹی یہ ہو گئی ہے اور اس ریالٹی کو سب نے ایکسیپٹ کیا ہے، پولیٹیکل فورسز نے بھی، گورنمنٹ نے بھی۔ اور کل جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر تو ڈائریکٹلی لوگوں نے بات کی ہے کہ ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان کے اس سے زیادہ کنسرنز ہیں، کیونکہ اگر سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو اخراجات چاہیے، اور اگر اخراجات چاہیے آلریڈی انہوں نے اپنے جو بجٹ ہے اس کے اندر سے ایک پورشن فریز کیا ہوا ہے، وہ نہیں اس کو لے رہے، تو پھر کہاں بات جائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بڑے فورم پہ جا رہی ہیں، تو یہ ملاقات دیر سے ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ درست ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جو کاروباری برادری ہے پاکستان کی، وہ حکومت کی طرف سے بالکل نا امید ہونے کے بعد انہوں نے اب یہ آخری دروازہ فوج کا کھٹکھٹایا ہے کہ وہ کچھ کر سکے، کیونکہ کچھ ایشوز پہ ابھی بھی ان کے مسائل چل رہے ہیں۔ اب جیسے قومی شناختی کارڈ ہے، وہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ایف بی آر کے چیئرمین بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بالکل یہی صورتحال تھی کہ آخری دروازہ یا آخری امید کے ساتھ ہوا؟ بالکل، آپ دیکھیں 9 تاریخ کو تو تاجر اسلام آباد کا رخ کرنے کی تیاری میں ہے۔ اب اتنا اگر پاکستان بھر کے تاجر یہاں آنے کی تیاری میں ہیں اور وہ اس کے اوپر ان پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو مجھے بتائیں لوگوں کا کاروبار تو بند ہوگا، اور کاروبار لٹرلی بند ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں سب اچھا ہے، دودھ اور شہد کی نہریں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں وہ کوئی اس سے زیادہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جسے ہم کہیں کہ یہ حماقت ہے یہ کہنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ باقی جو صورتحال ہے ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ سمجھ نہیں آ رہی کہاں پہ، بیوروکریسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک سٹینڈ سٹل قسم کی سچویشن ہے کابینہ۔ اور سب سے بڑا کنسرن جو ان تاجروں کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے، ہمیں ایک روڈ میپ، ایک پالیسی پتہ چلے جس کے اوپر ہم سمجھیں کہ گورنمنٹ اس صورت آگے لے کے معاملات کو چلے گی، ان کو کوئی معاملات نہیں نظر آ رہے۔ تو اگر اس حد تک نا امیدی اور بے یقینی آ جائے تو اعتماد میں اضافہ کیسے ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ ایک این ڈی یو میں کانفرنس ہوئی تھی، اس پہ آرمی چیف نے بیان دیا، اور آپ نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ نے اگلے دن بہتر پرفارم کیا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک پیرامیٹر ہے کہ آرمی چیف ظاہر ہے کہ جب بھی انٹروین کریں گے تو بہتر سچویشن ہوگی، اور یہ اسی لیے یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور پھر اسی لیے وہاں پہ گورنمنٹ کے لوگوں کو بلایا بھی گیا، ان سے بات بھی کی گئی، اور پھر اسی لیے پرائم منسٹر سے بھی آج ملاقاتیں کروائی گئی ہیں کہ آپ کم از کم اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ مل کے ہی کوئی سفارشات بنا کے ایک اسٹریٹجی بنا کے آپ آگے چلیں۔ تو حالات ظاہر ہے کہ اچھے نہیں ہیں ہارون صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے تو بہت 4تھی 5ویں حکومت تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے تو پتہ نہیں کتنی دیکھی ہوں گی، بٹ یہ کبھی ایسا نہیں تو ہاں ویسے واقعی اتنے پرانے نہیں ہیں۔ اچھا، مرد بھی اوپر چھپاتے ہیں۔
یہ صورتحال تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ میڈیا انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, ہم کر رہے تھے اس پروگرام سے پہلے. مجھے بتائیے ہمارے آنے کے بعد کتنے ہمارے دوست فارغ ہوئے, کتنے ہمارے جو سٹاف ہے جو بیچارہ 15,000 18,000 20,000 22,000 25,000 پہ تھا, وہ کتنا فارغ ہوا ہے. 150 ملازمین تو ایک اتنے بڑے چینل سے نکال دیے گئے ہیں جن کا کوئی پرابلم نہیں. ہاں تو وہ تو لگ رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی, کہیں سٹیگننٹ ہوئی ہے, کہیں رکی ہوئی ہے. تو فوج اس میں کچھ کر سکتی ہے, آپ کے خیال میں کیا کر سکتی ہے؟ مطلب زیادہ سے زیادہ پرائم منسٹر سے بات کروا دی, یا وہی کر سکتی ہے نا, یا آپ سمجھتی ہیں اس سے زیادہ رول ہے ان کا؟ میرا خیال ہے اگر وہ تو پہلے دن سے کہہ ہی رہے ہیں گورنمنٹ کو, اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے, وہ ابھی بھی چاہیں تو ظاہر ہے کہ سارے جس طرح اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے بٹھایا ہے اس طرح سے کریں. لیکن اس میں ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے تھا, اس میں پولیٹیکل فورسز کو آنا چاہیے تھا ان کو. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بڑی بات کرتے تھے شروع میں, خود پرائم منسٹر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے, اپوزیشن نے بھی کہا تھا. لیکن اپوزیشن تو اپنے مسئلوں میں پڑ گئی ہے کہ جی ایک گرفتار تو دوسرا گرفتار تو فلاں ڈھمکا, تو پھر کیسے کریں گے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس پاکستان کو, اس ملک کو بچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو واقعی جنگی بنیادوں پہ, یہ نہیں کہ ہم ظاہر ہے کہ جنگی ویسے تو بادل چھائے ہی رہتے ہیں ہمارے ساؤتھ اس کے اوپر بھی اور ساؤتھ ایشیا کے اوپر بھی, لیکن معیشت کے بادل جو ہے وہ تو چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو اس کے لیے جنگی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ معاملہ حل کرنا پڑے گا. اس کے لیے کتنے سود مند ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے بہترین ادارہ یہی ہے اس وقت, مضبوط ادارہ ہے اور اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور ظاہر ہے سیکیورٹی کو کنیکٹ کیا انہوں نے. جی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس ملاقات میں یہ بھی طے ہوا کہ ایک شاید کمیٹی بنائی جائے گی کاروباری برادری کی اور فوج کی, جو اگر کوئی مسائل مستقبل میں آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے. تو آپ اس سے نہیں سمجھتی کہ فوج کا جو بنیادی کردار ہے اور جو کشمیر میں اس وقت صورتحال ہے اس سے ڈائیورٹ ہو رہا ہے, اور اس کو زیادہ تیاری, جنگی تیاری ہے, اس پہ زیادہ ہونا چاہیے تھا فوکس؟ بالکل ہارون صاحب, دیکھیں فوج کا اگر یہ چھوٹے چھوٹے معاملات فوج دیکھنا شروع ہو گئی تو وہ اپنا کام کیسے کریں گے؟ جو کہ بارڈرز پہ جو صورتحال ہے وہ اللہ اللہ کر کے طالبان سے ہم نے بات چیت کا آغاز کیا ہے. اب آ کے ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ تھوڑا ایز ڈاؤن ہوا ہے, لیکن ایسٹرن بارڈر اس سے زیادہ جو ہے وہ حالات اس کے خراب ہو گئے ہیں. پھر آپ کے ایک طرف جو ہے وہ ایران کے اوپر بادل منڈلا رہے ہیں, تو آپ کو تو اپنی سیکیورٹی سچویشن کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہونا چاہیے. تو آپ ان کو انڈلج کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کے اندر. اگر حکومت کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس معاملے کو نمٹیں, اکانومی کو ٹھیک کریں, ٹیکس ریفارمز بھی فوج کرے, جو ہے وہ باقی چیزیں ڈینگی سے بھی وہ نمٹیں, زلزلے کے اندر بھی وہ کریں, تو پھر کس طرح سے معاملات؟ پھر سول گورنمنٹ کا معاملہ کیا رہ جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سول گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھیں گی کہ بھئی آپ کام نہیں کر پا رہے, اسی لیے ان کو آپ نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ شامل کیا؟ مطلب یہ تو ماضی میں ساری حکومتوں کے ساتھ یہ صورتحال رہی ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی کوئی تبدیلی کم از کم اس حد تک نہیں دکھائی ہے کہ ایشوز کو وہ خود ڈیل کر سکیں اور خود ان کو حل کر سکیں. آپ نے اپوزیشن کی بات کی, تو پہلے فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اب اکتوبر سے نومبر تک ایک ماہ تو ان کو مؤخر کرنے میں راضی کر لیا ہے, لیکن آپ کے خیال میں ہوگا بھی یا نہیں؟ میرے لیے تو لگتا ہے کہ یہ سیاست اس پہ زیادہ ہو رہی ہے, اور وہ جب وقت آئے گا, کیونکہ اگر دھرنا کرنا ہے تو اگلے جمعے بھی وہ دے دیں تو اعلان تو لوگ تو پہنچ جائیں گے جتنے پہنچنا ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا کو کرنا پڑ جائے گا, کیونکہ وہ جتنی کمٹمنٹ انہوں نے اپنے ورکر سے شو کر دی ہے, میں نے 2-3 بار ان سے انٹرویو بھی کیا تو وہ بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اکتوبر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اب اس کا حل یہ ہے کہ اے پی سی جو ان کی آئے گی, اور پھر آج تو نون لیگ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرنے ہیں, فیصلہ کرنا ہے. اور بائی دی وے وہ اب ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب سے بات کر رہے ہیں. اچھا, کل ہمارے ہی پروگرام پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ وہ کوششوں میں ہے کہ آئی جی جو جیل خانہ جات ہیں وہ ان کی ملاقات کرا دیں, کیونکہ جے یو آئی ایف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ میاں صاحب سے خود ملے گی اور ان سے پوچھے گی کہ ان کی رائے کیوں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اعتماد کا بہت ہی فقدان موجود ہے. تو اگر اپوزیشن کے اندر اعتماد کا اتنا فقدان ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جے یو آئی کو مسلم لیگ نون کے اندر ہارمنی نظر نہیں آ رہی, اس لیے وہ خود اب جا کے ملنا چاہ رہے ہیں. بالکل یہی لگ رہا ہے, یہی لگ رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے, جب جے یو ایف سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب نے ڈائریکٹلی ان کو یہ کہا ہے کیپٹن صفدر کے ذریعے سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. جب وہ میاں شہباز شریف سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو لگتا ہے کہ ہاں کہ وہ تھوڑا ڈیلے کر دے, آگے کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. تو وہ کہہ رہے, اور شہباز شریف صاحب کی بھی لاجک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے اینڈ گیم سوچنی ہے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ دھرنا ناکام ہو جائے, کیا ایسا تو نہیں کہ اگر ناکام ہوتا
ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو کرنے کے لیے اس کے پورا ایک روڈ میپ وہ چاہتے ہیں؟ اب اس میں کچھ اور وجوہات ہیں یا وہ یہ وجہ ہے؟ بہرحال مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ان کو یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ آگے جائیں۔ باقی رہ گئی پیپلز پارٹی کی بات۔ پیپلز پارٹی پہلے سے کہہ رہی ہے کہ ہم دھرنے میں نہیں آئیں گے، لیکن کل ان کے موقف پہ بھی ایک لچک آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی اور اخلاقی تو رکھیں گے، لیکن ہم دیکھیں گے آگے جا کے، ہم نے دروازہ بند نہیں کیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آگے جا کے اگر ہمیں لگتا ہے، اور پھر فیصلہ کن مراحل کی بات خود مولانا نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا جو کام آغاز کریں گے اس کو کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این اپنی ٹائمنگ کے اوپر اور پیپلز پارٹی مل کے، دونوں کی ایک ٹائمنگ ہوگی، وہ اس کو جوائن ان کر سکتے ہیں۔ اور یہ رسد والی بات ہوگی کہ ایک رسد آئی، دوسری رسد آئی، تیسری، تاکہ پریشر بلڈ اپ ہو جائے، اور یہاں سے یہ ٹیمپو بھی چیک کر لیں کہ مولانا جو ہے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اور ان کی اپنی جو ٹائم لائن جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں دونوں جماعتوں کی، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم 1 جنوری سے اگر شروع کرتے ہیں کوئی احتجاج یا ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں جگہ جگہ پہ، تو پھر ہم اس کے بعد مارچ تک اس چیز کو لے کے جائیں۔ مگر انٹرسٹنگلی ہارون صاحب، اپوزیشن کے دونوں جماعتیں جو ہیں، جن کے دو لیڈر باہر ہیں اس وقت، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ان ہاؤس چینج کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ ان ہاؤس چینج، ہم نے اختر مینگل صاحب کو کچھ دن پہلے ان سے بات کی تو انہوں نے 3 مہینے کی ڈیڈ لائن جو ہے گورنمنٹ کو دی، اور آئرونیکلی، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی، بلاول صاحب نے بھی 3 مہینے کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن ان کو دے رکھی ہے۔ محسن داوڑ وغیرہ باہر تھے تو وہ اب اندر تھے، اب وہ باہر آ چکے ہیں، تو ایک تو یہاں سے اسٹرینتھ۔ پھر ان کو ایک بڑی امید ہے، اپوزیشن کو، پتہ نہیں کتنی درست ہے کتنی غلط ہے، کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی فارورڈ بلاک یا کسی طرح کی جو چیز ہے وہ ہو جائے۔ لیکن آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب ایک پورا ماحول بن جائے گا، اور ماحول بنانے کے لیے بہت، تو یہ 2020 میں ہی مجھے لگتا ہے کہ ممکن ہوگا۔ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ جنوری فروری میں ہی کہیں جا کے اگر بنا تو بنا دھرنے کا پروگرام، ابھی اتنا جلدی بننے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے نومبر سے مولانا آغاز کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو کل کی، ویسے تو پاکستان میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کل کے بارے میں، مجھے تو ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ کیش کر رہے ہیں سارے، وہ ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور پی ٹی آئی بیشنگ اس کے تھرو ہو رہی ہے کہ جی اب بس آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور اس کو فیلر کے طور پہ اور دباؤ کے طور پہ شاید دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کی پھر مورل پوزیشن نہیں رہے گی کہیں پہ، اگر مولانا اتنا کہہ کے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ان کی کوئی، اور آلریڈی ان کا سٹیک پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان دو جماعتوں کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، ایک کی سندھ گورنمنٹ ہے، ایک جو ہے وہ نومبر میں آئی ڈونٹ نو، آگے سردی کا موسم آ گیا ہے، سردی آ گئی ہے، اب دھرنا نہیں ہو سکتا ہے، مے بی جنوری فروری تک لے جائیں گے۔ ہاں مے بی اس کو کوئی ڈیلے ایکسکیوز کرتے چلے جائیں، ایکسکیوز تو پھر کوئی بھی نکل آئے گی اس وقت اگر انہوں نے لیکن جو اکانومی کی صورتحال ہے ہارون صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم ایسی ٹائمنگ کا انتخاب کریں جہاں عوام کو ہمیں زیادہ فورس نہ کرنا پڑے اور وہ ہمارے ساتھ خود بخود آ جائیں۔ ٹھیک، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ابھی آئی ایم ایف نے آگے ریویو کرنا ہے دوبارہ سے پاکستان کی، اس کو آپ نے دیکھا ہے ریونیو کتنے کم، 111 ارب روپے تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جس کا نقصان ہوا ہے آپ کو کم آپ نے کلیکٹ کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف آپ کے بالکل سر کے اوپر کھڑی ہوئی، اور کل تاجروں نے آرمی چیف سے اس کے بارے میں بھی کھل کے بات کی ہے، کیونکہ جس طرح سے ان کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے، ان کو جس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، تو ایک بڑا ایک سچویشن عجیب سی ہے۔ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں۔ اچھا، اب آتے ہیں عمران خان کی جو اقوام متحدہ میں تقریر تھی، وہ تو اس پہ کافی بات ہو گئی کافی، لیکن اس کے بعد جو اس کا آفٹر ایفیکٹس آئے ہیں وہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ جو یہ ملیحہ لودھی صاحبہ ایک اچانک چلی گئیں، وہ جسٹیفیکیشن تو وہ یہی دے رہی ہیں کہ پہلے سے ان کا پلان تھا، تو لگتا ہے آپ کو کہ پہلے سے پلان تھا؟ دیکھیے، جب خان صاحب آئے تھے اقتدار میں تب تو تھا، یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس وقت ہمیں خبریں ملی تھی ایسی اور کافی کنفرم تھی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں آپ ٹھہر جائیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ سرٹن سرکلز میں بھی کافی زیادہ ان کی ایک سے ہے، اور انہوں نے بہت اچھا کام بھی ماضی میں دیکھا جائے تو انہوں نے کیا ہے، لہٰذا یہ جو تبدیلی، لیکن ان کو جنہوں نے ریپلیس کیا ہے وہ بھی اسی طرح سے ان ہے ان تمام حلقوں کے اندر، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی خاص کوئی وجہ ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یہ سمجھتے ہیں کہ کی پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ پرانے لوگوں کو جو کہ پچھلی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیے ہیں ان کو خود کرنے چاہیے، اور خود اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے کے آنا چاہیے۔ یہی وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی کیبنٹ کی جو ریشفل ہے، وہی میں آنے والا تھا کہ ادھر تو اپنے ہی بندے خود ہی لے کے آئے تھے، ہاں اس میں رد و بدل کا کیا جو شوشہ چل رہا ہے، اس میں بھی دوست عاشق عوان تو کہہ رہی ہیں کہ میں تو کہیں نہیں جا رہی، مجھ سے تو کوئی نہیں لیا جا رہا، پھر چلی خبر کہاں سے، اور پھر ہے اس میں کوئی دم نہیں، دم تو تھا اس میں، تو پرائم منسٹر نے خود کہا جس دن وہ ارباب عامر سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں کابینہ میں تبدیلی کر رہا ہوں، یہ تو کسی اور نے کہا ہی نہیں، پھر میرے خیال ہے انہوں نے کوئی خاموشی سے یو ٹرن لیا
کیونکہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. جیسے نور عالم بہت کھل کے بولے ہیں پارٹی کے اندر, اور اسی طرح سے ایک پورا گروپ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کریٹیکل ہے کیونکہ ان کے نہ کام ہوتے ہیں, نہ ان کو وزراء ملتے ہیں, نہ ان کی کوئی ایک طرح سے سیریسنیس نظر آتی ہے, نہ کوئی پرائم منسٹر سے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو ایک ریزنٹمنٹ تو پارٹی کے اندر موجود ہے. لیکن پی ٹی آئی میں اور سب سے بڑا المیہ یہ کہ جتنی بھی آپ کی ان کی مین کیبنٹ ممبرز ہیں مین, وہ سارے کے سارے الیکٹڈ نہیں ہیں, ان کی جماعت میں سے نہیں ہیں. اسد عمر صاحب تھے, ان کو وہ ظاہر ہے کہ وہ لیڈ کر رہے تھے, اب اوپننگ بیٹسمین تھے, پھر جس طرح سے ان کو رخصت کیا گیا وہ سارا, تو اس کے حساب سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے اوپر پریشر تھا. پھر اسد عمر صاحب کو دوبارہ بھی کہا گیا تھا, پھر سنا ہے کہ انہوں نے پھر سے ریفیوز کیا ہے یا وٹ ایور جس طرح کی بھی سچویشن ہے. لیکن ان کو یہ بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کر سکتے, تو یہ یہاں پہ کیسے اپنی کیبنٹ میں بہت کم نمبر ہے ان کے پاس. انہوں نے خود اپنی حکومت کے گرد, صوبائی حکومت پنجاب میں اور مرکز میں اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی کریں گے رد و بدل اور پھر ہوتا نہیں ہے, تو ایک غیر یقینی صورتحال نہیں پیدا کر دی. ادھر بھی کافی فورسز اس پوسٹ کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہیں, خود اسلام آباد سے بھی وار ہو رہے ہیں, ادھر بھی اندر بھی گیم چل رہی ہے. قریشی کو تو آپ نے دیکھ لیا, بہت غصے میں آج کل وہ. لیکن یہ کہ دیکھیے وہ جو پنجاب کا فرنٹ ہے جو 56% کہتے ہیں 60% کہتے ہیں پاکستان کا, اس کے اوپر تو سب کو مقتدر حلقوں کو بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کو ہے اس سے ایشو کہ بھائی اگر آپ کا یہ بڑا صوبہ ہی کام نہیں کر پائے گا تو آپ ایسے کیسے آگے چلائیں گے. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہر تیسرے دن جو ہے وہ آئی جی پولیس چینج ہو رہا ہے, وہاں پہ بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے فواد حسن فواد کے کیس کو اور احد چیمہ کے لے کے ابھی فارملی جو بیوروکریسی ہے, فیڈرل بیوروکریٹس ہیں, وہ پرائم منسٹر کو سفارشات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ 27 وزارتوں کو خود وزیر اعظم نے لکھا تھا, اور ہیلتھ سیکٹری کے انڈر جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے بنائی ہے کمیٹی بنائی ہے یا ایک گروپ بنایا ہے. تو اب یہاں یہ پورے پاکستان کی بیوروکریسی کو جو ہے وہ ایک میسج سا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کوئی کام کیا, کوئی سائن کر دیا, تو کل کو آپ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ سلمان غنی کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا ہے جو سیکٹری تھے. تو اب بہت ساری ان کے اوپر نیب نے جو ہے مقدمہ کیا. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے والی ہیں. اور بزدار صاحب ظاہر ہے کہ ایک ایسی مشکل حکومت میں ایک تنکے کا سہارا ہے وہ, کیونکہ اگر وہ ہٹے تو قاف لیگ کہہ چکی ہے کہ ہم فارغ ہو, ہم ان کو چھوڑ دیں گے. قاف لیگ جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اگر یہ جاتے ہیں تو وہ دوسرے گروپ کے ساتھ بھی جا سکتی ہے, اگر نہیں بھی جاتی تو 11 لوگ جو ان کے آزاد ہیں وہ تو آلریڈی یہ تو کہہ چکے ہیں, پرویز الہی صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ان کی تو ایفیلیشن آلریڈی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ وہ اپنے آپ کو زیادہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو پنجاب جو ہے وہ مستقبل کا ایک بہت انٹرسٹنگ پلے گراؤنڈ بنے گا, آپ کا پلینگ فیلڈ ہوگی رادر کھیلنے کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اب بزدار صاحب کو تبدیل کرنا نہ کرنا پرائم منسٹر کے اس میں ہے ٹوٹلی, وہی ریزسٹ کر رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے ہی سپورٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. بالکل. آسمہ بہت بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ بات کرنے کے لیے, اور ناظرین اسی کے ساتھ اب اجازت, خدا حافظ.